اللہ کی عزت کی قسم تیرے 4 بیٹے ہیں جن کے لیے تو نے رات میں بھی محنت کی ہے, تم نے دن میں بھی محنت کی ہے. امام الانبیاء کے غلام, تم نے رات کو رات نہ سمجھا, دن کو دن نہ سمجھا, تم نے آرام بھی نہ کیا, اتنی محنت کی. جب مر جاؤ گے نا, اللہ اکبر کبیرہ, تمہیں غسل بھی دوسرے دے رہے ہوں گے. جن کے لیے تم نے 50 بیگھہ زمین اکٹھا کی ہے, یہ تمہارے قریب آ کے تمہیں غسل بھی نہ دیں گے. تم اللہ اکبر تختے پہ لیٹ کر ٹوپو گے, آواز دو گے, اے میرے شہزادگان میری قریب تو آ, اے بیٹے قریب تو آ, میں نے تیرے لیے اتنی محنت کی ہے, میں نے تیرے لیے اتنا کمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, تو میرے قریب آ, مجھے غسل دے. لیکن تیرا ایک بیٹا بھی تیری بات کو سن نہ سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ, تجھے کفن میں لپیٹ دیا جائے گا, مسحری میں لٹھا دیا جائے گا. تیری زندگی کا قصہ ختم ہو گیا, سانسوں کی مالا تیری ٹوٹ گئی. اب لوگ تجھے شہر خاموشہ کی جانب لے کر کے بڑھنے لگے, تجھے ایک وسیع میدان میں رکھا گیا, نماز جنازہ کی بات ہونے لگی. اللہ اکبر کبیرہ, تیرا بیٹا جس کو تو نے مدرسے سے دور رکھا, جس کو تو نے علماء سے دور رکھا, جس کو تو نے انگلش میڈیم میں تو بہت پڑھایا, تو نے فخر کیا میرے بیٹے 4 ہیں, چاروں کے چاروں اللہ اکبر افسر ہے, افسران ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی, پاکستان میں اللہ اکبر کبیرہ ایک کا بیٹا کمشنر بنا. کتنا بڑا عہدہ ہے کمشنر. اللہ اکبر کبیرہ, جب اس کے باپ کا انتقال ہوا, باپ اپنے بیٹے کے قصیدے پڑھتے تھکتا نہیں تھا, اس کی تعریف کرتے کرتے تھکتا نہیں تھا. چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہے, اپنے کمشنر بیٹے کے قصیدے پڑھ لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ مجمع میں بیٹھا ہے, اپنے یار دوستوں سے, اپنے رشتہ دار قرابت دار سے اپنے کمشنر بیٹے کے قصیدے پڑھ لگا ہے. میرا بیٹا کمشنر ہے, زندگی بھر اپنے کمشنر پہ ناز کرتا رہا, فخر کرتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ, جب اس کمشنر کے باپ کا انتقال ہوا, جو اپنے بیٹے کی ہمیشہ تعریف کرتا تھا, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں تباہ ہو جاؤ گے تم, برباد ہو جاؤ گے تم. اگر خیر چاہتے ہو اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں لا کر کے ٹوٹی چٹائی پہ بٹھا دو, اور اپنے لال کو قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے رٹواؤ. اللہ کی عزت کی قسم, یہ جتنے بڑے بڑے اللہ اکبر یہ مسلمانوں یہ شخصیات ہیں نا, خواہ وہ غریب نواز کی شخصیت ہو, خواہ وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہو, خواہ وہ مفتی اعظم ہند ہو, خواہ وہ سرکار تاج الشریعہ ہو, اللہ اکبر کبیرہ, حضور حافظ ملت ہو, حضور مجاہد ملت ہو, اللہ اکبر کبیرہ, یہ جتنی بھی اللہ کی عزت کی قسم شخصیات ہیں نا, یہ کسی اسکول یونیورسٹی کی پیداوار نہیں ہے, یہ مدرسوں کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال الرسول کے ترانے گنگنانے والوں کی جماعت ہے. یہ کسی یونیورسٹی نے پیدا نہیں کیا, یہ اللہ اکبر رسول اللہ کے مدرسے نے پیدا کیے گئے. یہ جو مفتی اعظم حسن پور امروہہ بیٹھے ہیں, یہ کسی کالج کی پیداوار نہیں, یہ رسول اللہ کے ادارے سے نکلنے والا ایک رسول اللہ کے چھوٹے سے غلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بہت بے زندہ باد. تمہاری نماز جنازہ بھی کوئی نہ پڑھانے والا ہوگا اگر تم نے مدرسوں کا خیال نہیں کیا. جی وضو جا کے مسجد میں کرتے ہو, سکھایا مدرسے میں جاتا ہے. نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہو, نماز سکھائی مدرسے میں جاتی ہے. یہ جتنی یہ علماء کی فوج بیٹھی ہے نا, یہ جماعت بیٹھی ہے, یہ کہاں سے نکلی ہے؟ انہی مدرسوں سے نکلی ہے. اگر اپنی بقا چاہتے ہو, اپنا تحفظ چاہتے ہو نا, تو ان مدرسوں کا خیال رکھو. یہ مدرسے ہماری بقا ہے. زور سے بولو, یہ مدرسے, اونچا بولو, یہ ہماری بقا ہے. آدھی روٹی کھاؤ اور آدھی روٹی روک کے اس کا پیسہ رضائے مصطفیٰ مدرسے میں پہنچاؤ, اس ادارے میں پہنچاؤ, اسے مضبوط کرو, اسے مستحکم کرو, اس کے دست و بازو بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بیٹا کمشنر جو تھا نا, اپنے اس کا باپ بڑی تعریف کرتا تھا, مر گیا, مسحری میں لیٹا, نماز جنازہ کا نمبر جب لگانا تو اس کمشنر باپ نے اپنی جیب, اس
कमिश्नर बेटे ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल के सजदा गाह की तरफ उसको बिछा दिया। अल्लाह अकबर, करीब में खड़ा था कोई, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, रुमाल बिछाने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ ना कोई कालीन है, ना कोई चटाई है, ना कोई दरी है, ना कोई कपड़ा बिछा है। अब जब नमाज पढ़ेंगे तो चेहरा मैला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाप तड़प रहा होगा कफन में लेट के, वो कह रहा होगा जालिम, तुझे मैंने कमिश्नर बनाया, काश तुझे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बना देता, काश मैं तुझे हाफिज कुरान बना देता। तू कमिश्नर बन गया लेकिन तुझे इतना भी ना पता कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में, ऊंचा बोलो, सजदा नहीं होता। चार बेटे हैं तुम्हारे, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को मदरसे में डालो, लेकिन इतना ना कर सको तो एक बेटा तो डालो। ऐसा ना हो चार बेटे हैं, चारों बेटों में कोई एक भी आप पे सही तरीके से नमाज जनाजा की दुआएं भी ना पढ़ सकेगा। हाँ, अगर चाहते हो एक बेटा आप पे सही माना में नमाज जनाजा की दुआएं पढ़ दे तो उसे मदरसे में दाखिल करो, उसे मदरसे में लाओ, टूटी चटाई पे ला करके बिठाओ, वरना आप तरसोगे, कोई आपका बेटा आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करेगा, आपके लिए हाथ भी नहीं उठाएगा। और जब आपका बेटा आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी कुरान होगा, अल्लाह अकबर, वो मुसल्ले पे जाके आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप को कब्र में रखा जाएगा, अल्लाह अकबर, दफन के बाद ये हाथ उठाएगा, सूरतुल बकरा की तिलावत करेगा, ये कुरान पढ़ता जाएगा। रब तबारक व तआला करीम है, ए मरने वाले तुझ पर रब करम फरमाएगा, वो गफूर है तेरी बख्शिश फरमाएगा, वो रहीम है तुझ पे अपनी रहमत उतारेगा। अल्लाह अकबर कबीर, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको छोड़ दो। अल्लाह अकबर कबीर, देखो दुनिया में इसने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, इसका बेटा इसके कब्र के सरहाने खड़े होकर के मुझे रहमान कहता है, मुझे रहीम कहता है। अब मैं इसको अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर खड़ा होकर के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मुझे रहीम कह करके पुकारे। अब मैं उसके बाप को अजाब नहीं दे सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, आपने देखा हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, एक कब्रिस्तान से जब आप गुजरे तो एक कब्र पे अजाब हो रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर गए, वापसी भी आप उसी रास्ते से हुए। जब वापस आप उस रास्ते से आए हैं, आपने देखा जब गए थे तो उस कब्र पे अल्लाह का अजाब हो रहा था, अब जब वापसी आए तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम में गया था तो इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा था, वापसी आया हूं तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ईसा पैगंबर सुनो सुनो, जब इसका इंतकाल हुआ था तो इसकी बीवी हामिला थी। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके यहाँ बच्चा हुआ, बेटा हुआ, इसकी बीबी ने बच्चे को जन्म दिया। आज इसकी बीबी ने, इसकी शरीक हयात ने उसी बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे में भेजा है। मदरसे में जब इसका बच्चा गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके उस्ताद ने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। उसके बच्चे ने तोतली जबान में कभी मुझे रहमान कहा, कभी मुझे रहीम कहा। जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहता हो, जिसका बेटा मुझे रहीम कहता हो, मैं उसको कब्र में अजाब नहीं देता हूं। भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो और कब्र में सुकून चाहते हो, चार बेटे हैं, होना तो ये चाहिए चारों बेटों को पहले आप मदरसा लाओ। अगर चारों को नहीं दे सकते तो सीने पे पत्थर रख ले, अमीर कबीर, एक बेटा अपना मदरसे में छोड़ दे, अपने लिए छोड़ दे, ताकि बात तेरे मरने के सब तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करें, एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए, एक तेरी कब्र के भी चक्कर लगाए, वहां जाकर के तुझे इसाल करे, हाँ
باپ زندہ ہے تبھی اس کا حق نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا حق ہے۔ یہ تجھے کوئی اسکول نہیں بتائے گا، تجھے یہ اللہ اکبر کہیں اور نہیں بتایا جائے گا۔ یہ ٹوٹی چٹائی پہ جو بچے بیٹھتے ہیں نا، یہ علماء ان بچوں کو بتاتے ہیں۔ جی 4 حق ہیں بعد مرنے کے بھی 4۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا 4 4 حق ہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اما ابا کے انتقال کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ فرمایا 4 حق ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جب ماں باپ کا انتقال ہو تو تم ان پر نماز جنازہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ نماز جنازہ پڑھا کرو۔ اے باپ کچھ تو لحاظ کر، کچھ تو شرم کر، ایک بیٹے کو اتنا قابل کر دے، ایک بیٹے کو رسول اللہ کے مدرسے میں لے کے آ جا اور اسے حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ جب تیرا انتقال ہو تیرا بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھا رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر نماز جنازہ پڑھے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ ان کی وصیتوں کو جاری کرے، تیسرا حق یہ وہ جو ان کے رشتہ دار ہو ان کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کو پورا کرتا رہے، چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذا ترک العبد الدعاء للوالدین وانه ينقطع عنه الرزق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے حقوق والدین میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے مکان سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں تو اپنے باپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہے، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اما ابا زندہ ہو تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اما ابا انتقال کر جائیں تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر خیر چاہتے ہو 4 بچوں میں سے اگر کسی کے پاس 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو مدرسے میں لا کر کے ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیوں کو مدرسے میں لائے، اگر چاروں کو نہیں لا سکتا تو ایک بیٹی کو لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی پہ 3 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو مفتی اعظم حسن پور کے مدرسے میں لے جا کر کے داخل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جا کر کے پڑھانا چاہیے، پڑھوانا چاہیے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بولو ہے کہ نہیں ہے؟ روز اللہ اکبر نئی نئی خبریں سننے کے لیے آتی ہے، دل کانپ جاتا ہے، جسم میں جھرجھری پیدا ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی اخبار آیا کہ فلاں علاقے میں ایک مسلمان بچی نے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پھیر لیے، اپنا نام چینج کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ کہ فلاں علاقے میں مسلم بچی تھی، باپ کوٹ پہ جا کر کے بیٹی کو سمجھا رہا ہے لال تو اللہ اکبر ایسا نہ کر، بیٹی کہہ رہی ہے میں اس کو نہیں پہچانتی، میں اس کو نہیں جانتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج بچیاں اللہ اکبر مرتدہ ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کے مجرم تم ہو۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو اسکول تو بھیجا، تم نے اپنی بیٹیوں کو ڈگری کالج تو بھیجا، تم نے اپنی بیٹیوں کو انگلش میڈیم تو بھیجا، تمہاری بیٹیاں پینٹ پہنتی رہے، اللہ اکبر تم اس طرف کوئی توجہ نہ کرتے رہے، تمہاری بیٹیاں ایسا لباس پہنتی رہی جیسے فلمی پردوں پہ وہ بد چلن مکار عورتیں لباس پہن کے آتی رہی۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، ایک ٹیلر صاحب کہہ رہے تھے حضرت ایک امیر صاحب کی بیٹی ہمارے پاس آئی اور اس نے آ کر کے مجھے ایک مووی دکھائی، وہ ٹیلر کہہ رہا تھا، اس نے فلم دکھائی، فلم میں جو عورت کپڑا پہن کے آئی تھی جس کو ہیروئن کہا جاتا ہے، کہا مجھے ایسا شوٹ چاہیے، مجھے ایسا کپڑا سل کر کے دیجئے۔ ٹیلر نے اس مووی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ ایسا کپڑا تیار کر کے دیا۔ لڑکی نے کپڑا دیکھا، کہا پسند نہ آیا، اس کو آپ دوبارہ دیکھیے گا۔ اس نے اللہ اکبر کبیرہ دوبارہ دیکھا، وہ کہتا 10 مرتبہ
مجھے اس اللہ اکبر نبی کو دکھایا گیا, ان شوٹ کو دکھایا گیا. اس کے بعد 10ویں مرتبہ جب لباس سل کے تیار ہوا تو لڑکی کو پسند ہوا. مجھے بتا تو صحیح او کلمہ پڑھنے والے, اللہ اکبر کبیرہ, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, امام الانبیاء کی غلامی کا دم بھرنے والے, تو اپنی بیٹی کو کولی بھیجے گا, تو اپنی بیٹی کو اللہ اکبر شادی سے پہلے ملٹی میڈیا موبائل دے گا اور اپنی بیٹی کے موبائل کو چیک نہ کرے گا. او بھائی تیری خیرت کو کیا ہو گیا, تو اپنی بہن کے موبائل کو چیک نہیں کر سکتا. مجھے بتا تو صحیح شادی سے پہلے تیری جوان بہن کی کون سی فیکٹری چلتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ کون سی فرم چل رہی ہے, اس کا کون سا بزنس چل رہا ہے. اگر آپ نے ان چیزوں پہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کے اگنور نہ کرو, یہ تو چلتا ہے. نہیں پیارے, آپ توجہ دے دو, اگر تم نے ہاتھوں سے موبائل نہ چھینا, اونچی اونچی گھر کی دیواروں سے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. موبائل ہاتھ سے چھین لے, گھر کے دروازے پہ اگر تیرا گیٹ بھی نہ ہوگا تب بھی تیری بہن کی عزت کی حفاظت ہوگی, تب بھی تیری بیٹی کی عزت کی حفاظت ہوگی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت. بھئی واہ, زندہ باد زندہ باد. بہت بہتر. سن 2020 سے 1 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں. کس کی دین ہے؟ اس کی ہے جی, اس کی ہے. بہت بڑی بڑی دیواریں کر دی, کوئی آ ہی نہیں سکتا. آپ کو حیرت ہوگی, ایک بہت پڑھا لکھا گھرانہ, گھر کے سارے مرد نمازی, ساری عورتیں نمازی, دیندار گھرانہ, نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو یہاں سے تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. نمازی گھرانہ, دیندار گھرانہ, لڑکی غائب ہو گئی اس گھر کی. شور ہوا کہ جنات لے گئے, جنات لے گئے. چند دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایک بالمیکی سماج کے نوجوان کے ساتھ پھیرے پھیر چکی ہے. اللہ. دیواریں اونچی تھی گھر کی, نمازی گھرانہ تھا, دیندار, دینداری تھی اس گھرانے میں, لیکن سمجھیں یہ موبائل تھا. ایک چھوٹے سے بچے کو ریچارج کرانے کے لیے جب دکان پہ بھیجا تو وہ کاغذ پہ نمبر لکھ کے دیا, اس نے ریچارج کر دیا, اس کو پھر ٹرائی کیا, وہیں سے دوستانہ لگ گیا. ابھی بنارس کی بات ہے, 3 سال تک اس موبائل نے دوستی کرائی. 3 سال کے بعد لڑکی نے پھیرے پھیر لیے. باپ کورٹ میں ہاتھ جوڑتا رہا, بیٹی نے پہچاننے سے انکار کر دیا. مار دے گا تمہیں یہ موبائل, برباد کر دے گا تمہیں یہ دنیاوی تعلیم. اگر چاہتے ہو اپنی بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کرنا چاہتے ہو, اگر آج تمہاری غیرت زندہ ہے تو آج یہ جو مدرسے کھلے ہیں یہ ضرورت اسی لیے تو پیش آئی ہے. ہمارے ان دور اندیش حضرات نے اس چیز کو محسوس کیا, اس ضرورت کو محسوس کیا, اور مسلم بچیوں کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے ہیں, ادارے کھولے ہیں. لہذا اگر چاہتے ہو اپنی عزتوں کا تحفظ, مفتی صاحب کا ادارہ ہے, وہاں جا کر کے بچی کو داخل کرو. اور بھی دیگر ادارے ہیں بچیوں کی بنات کے, وہاں اپنی بچیوں کے ایڈمیشن کراؤ. اللہ اکبر کبیرہ. بچیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ, بچوں کو امام حسین کا غلام بناؤ. انشاءاللہ یہاں بھی آباد رہو گے, آخرت میں بھی تمہیں عزتیں ملیں گی. حضرات میں لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا اس لیے کہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے, مجھے حضرت کا لحاظ کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں توجہ کے ساتھ, تو میری گفتگو کا مقصد یہ ہے ان مدرسوں کا خیال کریں. بولو کریں گے, اونچا بولو, خیال کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ خیال کریں گے. آپ کو ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھانی ہے, آدھی روٹی کا پیسہ بچا کے اپنے مدرسے کو مضبوط کرنا ہے. کریں گے بولو انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مدرسے کے دست و بازو بنیں گے, رسول اللہ کے ادارے کا کام کریں گے. جب جب آپ کام کرو گے لوگ آپ کی ٹانگ کھینچیں گے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں تم زمین کے اوپر کام کرو, زمین کے اندر آرام کرو گے. زمین کے اندر اگر آرام
मकाम चाहते हो तो इस इदारे रज़ाए मुस्तफ़ा को बराबरी वालों मजबूत कर दो, इसे और मकाम पे लेकर के जाओ, इसे और आगे लेकर के जाओ। आज यहाँ से हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, कल को यहाँ से कुर्रा हजरात निकले, फिर अल्लाह अकबर मौलाना हजरात यहाँ से निकले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी शे को शरीक न ठहराओ, उसकी ज़ात में उसकी सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह बोलो, अल्लाह हमारा अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। अल्लाह समद, अरे बोलो अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, बोलो वो अकेला, जोर से बोलो वो अकेला है। अल्लाह तो उसकी शान तो ये है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। अल्लाह जिसे चाहता है तख्त ताज अता फरमाता है और जिसको चाहता है दिया हुआ तख्त ताज वापस छीन लेता है, वापस ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जो अकड़ता है उसे पकड़ के जलील कर देता है। जो घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है, अल्लाह उसको पकड़ता है, किसी को नमरूद बना देता है, किसी को कारून बना देता है, किसी को शद्दाद बना देता है। जब ये अकड़ते हैं तो खुदा इनका इलाज भी करता है। जमाना देख रहा है कैसे इलाज किया है इन कमबख्तों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब वो है सबको खिलाता है, खुद खाने से पाक है, सबको पिलाता है, रब खुद नहीं पीता। उसकी शान तो ये है, सब सोते हैं लेकिन उसकी शान ये है, ला ताख़ुज़ुहु सीनतुम वला नौम, उसको तो सोना तो दूर की बात है, उसे तो ऊँग तक नहीं आती है। कुदरत वाला है मेरा परवरदिगार, शान वाला है मेरा परवरदिगार, कुव्वत वाला है मेरा परवरदिगार, शक्तिशाली है मेरा पालनहार। रब्बुल आलमीन है वो, आसमान वालों को वही पालता है, जमीन वालों को वही पालता है। अल्लाह अकबर, समंदरों में मछलियों को वही पालता है, हजरात चूटियों को बिलों में वही खिसा अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शान वाला है मेरा खुदा, पावर वाला है मेरा खुदा, असमत वाला है मेरा खुदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, वालिदैन के साथ भलाई को पूरा करो। अम्मा अब्बा का ख्याल रखो, माँ का भी एहतराम करो, बाप का भी एहतराम करो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये उसलूब कुरान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान का अंदाज है बयान करने का कि जब जब रब तबारक व तआला को किसी अज़मत को वाज़े करना होता है तो वो उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया करता है। रब ने अम्मा अब्बा के जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया, अपने इबादत का जिक्र किया, इबादत के फौरन बाद माँ बाप के जिक्र को कर दिया, माँ बाप के एहतराम को बताया। अगर इज्जत चाहते हो अपने बाप का एहतराम करो, अगर इज्जत चाहते हो अपनी माँ का एहतराम करो। आज लोग पीरों के पीछे पड़े हैं, देखो तो सही, जिसको देखो वो पीर की दस्तबोसी करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू पीर साहब के हाथ नहीं चूमेगा तो पीर साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इनको तो हजारों चाहने वाले मौजूद हैं। मुफ्ती साहब के हाथ तू नहीं चूमेगा तो इनके चाहने वाले, इनके आशिक लाखों मौजूद हैं, वो इनके हाथ चूम लेंगे। लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो अकेला तू है, अपने बाप के लिए अकेला तू है, अपनी अम्मा के लिए अकेला तू है। अगर तू अपने बाप के हाथ नहीं चूमेगा तो तेरे बाप के हाथ कोई नहीं चूमेगा, इसलिए कि इनके लिए तो हजारों है, अपने बाप के लिए अकेला तू है। सबसे बड़ा तेरा मुर्शिद अगर कोई है तो वो तेरा बाप है। जाकर के अपने बाप के हाथ को चूमा कर, अपनी माँ के कदमों को चूमा कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अफसोस के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा जिस दिन इस बाप की चारपाई तुम्हारे घर से निकल जाएगी। दुनिया की नेमतें तुम्हें दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन अम्मा अब्बा एक ही मर्तबा मिलती हैं। एक बहुत बड़ा जुमला बोल दूं, मुफ्ती साहब की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके
اپنی حیثیت سے بڑھ کے بول رہا ہوں، توجہ کریں، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، دل پہ جگہ دیں اگر گنجائش ہو تو۔ جس طرح کائنات میں دوسرا مکہ نہیں، دوسرا مدینہ نہیں، اسی طرح کائنات میں دوسرے ابا نہیں، دوسری اماں نہیں۔ تجھے کیا ہو گیا؟ عمرے پہ عمرے کرتا ہے، یاد رکھ، ایک عمرہ نہیں 1000 عمرے کر لے، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں، تیری مکہ شریف مدینہ شریف کی کوئی بھی حاضری قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک حج نہیں 1,00,000 حج کر لے، پہلے ان کو راضی کر، پہلے ان کو خوش کر، ان کے قدم چوم۔ کبھی چومے ہیں ماں کے قدم؟ شرم آتی ہے۔ کاش تو اپنی ماں کے قدم چوم کے گھر سے نکلتا تو خدا کی رحمتیں تیرا قدم قدم پہ استقبال کرتی۔ میری گفتگو کا مقصد یہ کہ ماں کے قدم چوم۔ حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں۔ درسگاہ میں کلاس میں جب صبح کو پہنچے نا، مفتی صاحب کو آپ دیکھنا جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر کیا منظر ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ حضرات جب وہ کلاس میں پہنچے نا تو ان کے 2 شاگردوں نے سوال کیا، حضور رات ہم نے خواب دیکھا ہے اور آپ کے متعلق دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ فرمایا پہلے آپ بولو پھر تمہارا سنتے ہیں۔ پہلا شاگرد کہنے لگا، حضور رات آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی سے نا نور ٹپک رہا تھا اور آپ کی پیشانی مثل ہلال چمک رہی تھی۔ دوسرا بولا، اللہ کی عزت کی قسم حضرت جی جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے آپ کے متعلق۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رونے لگے، اتنا روئے آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگ گئی۔ او ماں باپ کو رلانے والے، غور کر، تیرے ماں باپ تیرے لیے کتنی بڑی انمول شے ہیں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق بولے کہ شاگردو سنو، رات عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں گھر پہنچا نا، ماں سو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا، میں نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، تلووں کو چوما۔ نبی فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت زور سے بولو، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ حضرات وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، دوران عمل اسی چومنے کے درمیان میری داڑھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو گئی۔ فرماتے ہیں جو داڑھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو جائے شاگردو اس سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ رات میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ گئی ہے، اسی لیے میری داڑھی سے چھن چھن کے نور ٹپک رہا ہے۔ جی واہ، میں اس چیز کا قائل ہوں، بی بی محبت کرتی ہے، بچے محبت کرتے ہیں، بی بی بہت محبت کرتی ہے، اولاد بہت محبت کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے۔ بی بی محبت بہت کرتی ہے، سو جاتی ہے۔ اولاد بہت محبت کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے۔ یہ تیرے ماں باپ ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں نے کہا لال تو سو جا میں جاگتی رہتی ہوں، ماں نے کہا لال تو سو جا میں جاگتی رہتی ہوں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اور منور رانا نے کہا تھا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ کبھی بھی ماں سے نہ ٹکرانا، کبھی بھی باپ سے نہ ٹکرانا۔ اور ایک بہت بڑا المیہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے بگڑے ہوئے سماج میں کہ لوگ چوراہوں پہ بیٹھ کے، چوپالوں پہ بیٹھ کے اپنے بوڑھے باپ کی بدنامی کرتے ہیں، اپنے باپ کی برائی کرتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے باپ نے حضرت ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ ماں کی عزت تو کرتے ہیں لیکن باپ کو اگنور کرتے ہیں، باپ کا احترام نہیں کرتے، باپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے، باپ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اور یہی وجہ ہے آپ جب کسی کی
دکان پہ جاؤ تو دکان پہ لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. آپ کسی کی فیکٹری میں جاؤ, دیکھو اس امیر کبیر کی فیکٹری کے اللہ اکبر مین گیٹ پہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کے دروازے پہ دیکھو مکان کے تو لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام, اگر ماں کی دعا ہے تو کیا اس کا مطلب باپ بد دعا کرتا ہے؟ باپ دعا نہیں کرتا میرے بھائی, باپ بھی دعا کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. ماں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے آنچل پھیلا کر کے دعا کرتی ہے. تیرا باپ تیرے لیے تیری عدم موجودگی میں چھپ چھپ کے دعا کرتا ہے, باپ بھی تیرے لیے دعا کرتا ہے. فرق اتنا ہے باپ تیری عدم موجودگی میں کرتا ہے, باپ تیرے پیچھے کرتا ہے. تجھے یاد نہیں رہا بچپن میں ایک مرتبہ تو بیمار ہوا تھا, جب تجھے تیرا باپ اللہ اکبر اسپتال لے کر کے گیا تھا, ہاسپٹل میں تجھے ایڈمٹ کیا تھا, ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کرنا چاہتا تھا, تیرے باپ نے ڈاکٹر کی خوشامد کی, کہا میرے بیٹے کو کنٹرول کرو, فوراً پرچہ اللہ اکبر لکھا گیا. تیرا باپ میڈیکل اسٹور پہ گیا, تیرے باپ نے دوائی کو لیا, لا کر کے ڈاکٹر کے حوالے کیا. ڈاکٹر کے بچوں نے اللہ اکبر کبیرہ لڑکوں نے اس دوائی کو لگانا شروع کیا, دوائی کو لگایا گیا, تجھے کنٹرول میں لایا گیا. تیری ماں تھی تیرے بیڈ پہ تیرے سر کو اپنی ران پہ رکھ کے گود میں لے کر کے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی, موٹے موٹے آنسو سے رو رہی تھی, لیکن وہ تیرا باپ تھا. ڈاکٹر کے اللہ اکبر کبیرہ پاس گیا, خاموش تھا, رو نہیں رہا تھا, میڈیکل اسٹور پہ دوڑ کے گیا, دوا کو لیا. اللہ اکبر کبیرہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھی لیکن آنکھ سے آنسو نہیں ٹپک رہا تھا. لا کر کے ڈاکٹر کے حوالے دوائی کو کیا, کمپاؤنڈروں نے اللہ اکبر دوائی کو لگایا, تجھے کنٹرول کیا گیا. ماں تڑپتی رہی, ماں مچلتی رہی, ماں روتی رہی, باپ تیرا بھاگ دوڑ کرتا رہا, باپ بھاگتا رہا, دوائیاں لاتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تجھے سکون ہو گیا ماں تیری آرام کے لیے چلے گئی. یہ تیرا باپ تھا جو ہاسپٹل کے ایک کونے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا اور رب کا شکر ادا کر رہا تھا. بھائی واہ, روتی ماں بھی ہے, روتا باپ بھی ہے, فرق اتنا ہے ماں تیرے سامنے روتی ہے, تیرا باپ چھپ چھپ کے روتا ہے. اللہ واہ. درد اسے بھی ہوتا ہے, اس کی عظمت باپ سے دور جانے والے تجھے اس وقت اس کا احساس ہوگا اس کے نہ ہونے کا, جب اس کی چارپائی اٹھ جائے گی, اس کا جنازہ, اس کی باڈی قبرستان پہنچ جائے گی. باپ کو برا دیکھنے والے, باپ کو ہضم نہ کرنے والے, باپ سے سوال کرنے والے, تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. جب تو ایسا کہتا ہے نا تیرے باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. جب باپ تیرا قبرستان پہنچ جائے گا, گھر میں چارپائی تو ہوگی, باپ نہیں ہوگا, باپ کی چارپائی تجھے کاٹنے کے لیے آئے گی, تجھے اس وقت باپ کی یاد آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی نے کہا نا ماں جو ہوتی ہے نا یہ چھتری کی طرح ہوتی ہے اور باپ جو ہوتا ہے وہ چھت کی طرح ہوتا ہے. بولو ماں چھتری کی طرح ہوتی ہے, باپ چھت کی طرح ہوتا ہے. جس کی چھتری نہ رہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس پہ بیتی کیا ہے, اس پہ گزری کیا ہے, اور جس کی چھت ہی نہ رہے, جس کا باپ نہ رہے, اسے احساس ہوتا ہے اس پہ گزری کیا ہے, اس پہ بیتی کیا ہے. یہ مقدم رشتے ہیں, ان کو ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھو. ماں کو مت رلاؤ, باپ کو نہ رلاؤ, ماں کو ہنسانے کا کام کرو. ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہو. ماں کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کائنات میں اجالے بھر دیا کرتی ہے. ماں کے چہرے کی اداسی اللہ کی عزت کی قسم کائنات سے اجالے چھین لیا کرتی ہے. ہمیشہ اپنے باپ کی قدر کیا کرو. آج لوگوں پر عبادت کا بھوت سوار ہے. اللہ اکبر, شب برات 7 تاریخ 7 مارچ بروز منگل آپ دیکھیں گے لوگ عبادت کریں گے, اچھی بات ہے, عبادت کرنی چاہیے. بولو 7 مارچ
7 مارچ کو 14 شعبان المعظم ہے، 15ویں رات ہے جس کو شعبان کی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. ارے میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ بڑے کام کی بات ہے آپ کی. اس میں عبادت کریں گے؟ اونچا بولو. عبادت کرنا چاہیے. اسی رات میں 1 سال میں جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جتنے بچے 1 سال میں پیدا ہونے ہیں ان کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان کے تارے، زمین کے ذرات و کنکرات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو اللہ اکبر اپنے اماں ابا کا نافرمان ہے اس رات میں وہ بخشا نہیں جاتا. جو بوڑھا زانی ہے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا. جو باجا بجاتا ہے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر یہ برائی ہو، اماں ابا ناراض ہو، تو پہلے اماں ابا کو راضی کر لے، پھر شعبان کی 15ویں شب میں تو عبادت کرنا، اللہ تجھے بھی بخش دے گا. اس کا وعدہ ہے. بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، آسمان کے تاروں کے برابر، زمین کے ذرات و کنکرات کے برابر اللہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. لہذا مسجد میں بعد میں جانا، اماں ابا کو سینے پہلے لگا لینا. بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی یمن سے آئے، عرش کے آقا ساری زندگی جتنی باقی ہے سب آپ کی غلامی میں گزرے گی، قبول فرما لیں. میرے نبی نے فرمایا احی والدہ کا، تمہارے اماں ابا ہیں؟ عرش کی آقا زندہ ہے. فرمایا اجازت لے کے آئے ہو؟ ہاں آقا اجازت لے کے آیا ہوں. فرمایا جب تم آ رہے تھے ماں باپ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یمنی صحابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ مجھے بھیج رہے تھے تو اماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، میرے ابا بھی زارو قطار رو رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارجعوا الیہما، تم پلٹ جاؤ اور جس اماں ابا کو رلا کر کے آئے ہو جا کر کے اپنے باپ کو ہنسا دو، ماں کو خوش کر دو. اللہ کی عزت کی قسم جب باپ مسکراتا ہے، جب ماں مسکراتی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہو جاتا ہے. رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت ہاں پہلے انہیں راضی کرو. حضرات تو ہر جگہ دیکھو، مکان کے دروازے پہ، فیکٹری کے دروازے پہ، گاڑی پہ، سب جگہ ماں کی دعا ماں کی دعا، لیکن ابا کو فراموش کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں، میں بھی مانتا ہوں ماں کی عظمت بہت ہے، لیکن ماں کی حضرات ماں کے حقوق زیادہ ہیں لیکن باپ کی شان زیادہ ہے. زور سے بولو. ماں کے حقوق زیادہ ہے لیکن شان باپ کی بڑی ہے، شان باپ کی زیادہ ہے. ارے بولو. ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. جس کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے، وہ جوتے کس کے صاف کرتی ہے، وہ کپڑے کس کے دھو کے دیتی ہے؟ وہ تیرے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے. جو جوتے صاف کرتی ہو اس کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے تو جس کے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. حضرت بابا فرید گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب بیٹا اپنے باپ کے قدم کو ایک مرتبہ چوم لے تو اللہ رب العزت اس کی 10 سالہ عبادت سے زیادہ اس کے اس عمل کو کر دیا کرتا ہے. بس ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدم کو چوم لے. باپ کی شان بھی بہت زیادہ ہے. رسول کریم نے ایک پیمانہ دیا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اسے کسی پیر فقیر کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جا، اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے. اگر باپ بیٹے کو دیکھ کر کے مسکرا دے تو رسول اللہ نے تگڑی دی، آقا نے پیمانہ دیا، اگر باپ تیرا راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. باپ کو راضی کر. عزیزان ملت اسلامیہ ہر جگہ اماں اماں نہیں ابا بھی ہونے چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھنا ہمیں جو ہے نا اماں ابا کی دونوں کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے شریعت کو پانے کے لیے اللہ رسول دونوں کی ضرورت ہے. ہمیں نہ صرف رسول اللہ چاہیے، ہمیں اللہ بھی چاہیے اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی چاہیے. جس طرح شریعت پانے کے لیے اللہ رسول دونوں کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے اماں اور ابا دونوں کی ضرورت
عزت کر اور اپنے ابا کی بھی اونچا بولو, ابا کا بھی احترام کرو, باپ کی بھی عزت کرو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا, اماں ابا کے ساتھ, والدین کے ساتھ بھلائی کو پورا کرو. وبذی القربى والیتامی والمساکین, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں محتاجوں کے ساتھ بھلائی کو پورا کرو. والجار ذی القربى والجار الجنب, قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے دونوں کے ساتھ بھلائی کو پورا کرو. کیا مطلب؟ جو تمہارے پڑوسی ہیں نا ان کا خیال کرو. اللہ اکبر, قریب کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر, دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. حضرت جابر حدیث پاک کے راوی ہے, رسول کائنات نے فرمایا پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں, ایک تو ہمسائیگی کا حق ہے, دوسرا رشتہ داری کا حق ہے, تیسرا مسلمان ہونے کا حق ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے صرف 2 حق ہے, ایک تو ہمسائیگی کا ہے اور دوسرا جو ہے نا اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا فقط ایک حق ہے, اللہ اکبر. وہ کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے. کتنا پاکیزہ ہے میرا اسلام, کتنا اچھا ہے میرا اسلام, کتنا بہترین ہے میرا مذہب ہے اسلام. میرا مذہب کہتا ہے, میرے نبی کہتے ہیں اگر تیرا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو, تیرا پڑوسی تیرا ہمسایہ کافر بھی ہو, تو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر, تو اسے بھی تکلیف نہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنا خیال پڑوسی کا مذہب اسلام میں رکھا گیا, کسی دوسرے مذہب میں پڑوسی ہمسائے کا لحاظ نہیں رکھا گیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ مومن نہیں ہوتا, وہ ایمان والا نہیں ہوتا, وہ ایمان والا نہیں ہوتا. وہ کلمہ تو پڑھتا ہے, وہ حج تو کرتا ہے, وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے, وہ ماہ رمضان شریف کے روزے تو رکھتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا, وہ مومن کامل نہیں ہوتا. کون نہیں ہوتا؟ نبی فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. واہ واہ. پڑوسی کا بھی حق ہے, خواہ وہ پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھ دوں, یہ جگہ جگہ جو 2 نمبری پیر دکانیں کھول کے بیٹھ گئے, پیر فقیر تمہیں جھانسے دے رہے ہیں کہ ہم ایک تعویذ میں دکان بند کر دیں گے, ہمارے پاس آؤ. کیسے ہی تعویذ لے کر کے جاؤ. ایک اجمیر شریف میں تو وہ زندہ ولی ہے کوئی, معاذ اللہ, کہتا حق معین یا معین, اور اپنی آستین سے کاجو بادام نکالتا ہے, کاجو بادام والا بابا. میں نے اس کی ایک کلپ دیکھی تو ایک پولیس کے افسر ہی کو وہ کاجو بادام دکھا کر کے پاگل بنا رہا, اور وہ کاجو بادام فری میں نہیں دیتا ہے, وہ پیسہ بھی لیتا ہے. تو اگر وہ پیسہ نہیں چاہیے, اگر کاجو بادام والا ہی تھا تو پھر وہ پیسہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو کاجو بادام نکالتا رہے اور کاجو بادام کی دکان کھول کے بیٹھ جائے. ارے بولو, تمہیں ان 2 نمبری پیروں نے نا ان علماء سے دور کیا ہے. سجدے کراتے ہیں تم سے, تم جا کر کے ان کے قدموں میں گرتے ہو, سمجھ رہے ہو؟ پھر لوگ دیکھتے ہیں دیکھو یہ سنی اپنے آپ کو کہتا ہے, یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تھوڑی سی دیر میں بدزن کر دیا جاتا ہے. مفتی محمد حسین صاحب قبلہ, مفتی اعظم حسن پور امروہہ, اللہ اکبر تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں ایسے پیر فقیروں کا میں اللہ اکبر بائیکاٹ کرتا ہوں. ان کا تعلق نہ کل ہم سے تھا, نہ آج ہے, نہ رہے گا. ہم سے ان کا کوئی ربط و ضبط نہیں ہے, اس لیے کہ پیر اسے نہیں کہتے. اللہ اکبر کبیرہ جو خرافات کرتا ہے, پیر اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول کی بات بتلاتا ہے, جو قرآن کی بات بتلاتا ہے. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں, ان سے تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ابھی ننگا کر دیا گیا انہیں پاکستان میں, اللہ اکبر کش لگا رہے تھے, بھری ہوئی سگریٹ پی رہے تھے, بھانگ پی رہا تھا,
درس پی رہا تھا, اسمیک پی رہا تھا اور اپنے آپ کو مولائی کہتا تھا. ایک میڈیا اللہ اکبر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر کے اس سے کہا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں مولائی ہوں. کہا آپ کلمہ سنائیے. بولے کلمہ ہم نہیں, یہ تو مسجد کا مولانا سنائے گا. اللہ اکبر, مرغا تو کھائے گا, کلمہ مولانا سنائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسے کلمہ بھی نہیں آتا تھا. اس نے تو ایک ہی بات سیکھ رکھی تھی, حق علی یا علی. اور ظالم تجھے تو علی کا نام لینا بھی جائز نہیں. علی کا نام نشاڑی لے تو اچھا نہیں لگتا, علی کا نام اسمیکیہ لے تو اچھا نہیں لگتا, لیکن جب مفتی صاحب مولا علی کا نام لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. اس لیے کہ علی پاک ہے اور علی کا نام لینے کے لیے زبان بھی پاک ہی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ان سے دور جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. ان علماء سے دور جاؤ گے, نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی. یہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے بھائیو, وہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے, ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ جس بستی سے محبت کرتا ہے تو ان بستیوں میں ان کو پیدا کر دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت جس بستی سے ناراض ہوتا ہے, یہی وجہ ہے امام حسن بصری نے کہا جو ان سے نفرت کرتا ہے اس کی 7 پشتوں تک عالم پیدا نہیں ہوتا. ہاں, جو ان سے عداوت رکھتا ہے اس کا چہرہ قبر میں جا کے دیکھ لو, قبلے سے پھرا ہوا ملے گا. ان سے محبت کرو ورنہ کوئی 2 نمبری پیر اچک کے لے جائے گا. ان سے ہمارا بولو, اونچا بولو, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو دکانیں لے کے بیٹھے ان کی دکانیں تم چلا رہے ہو, اور یہ اللہ اکبر خواتین چلا رہی ہے, ان کو تم نے آزاد چھوڑ دیا. یہ بہت پیر فقیر کے چکر میں پڑی ہے, نماز یہ پڑھتی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, پیر فقیر کے چکر میں پڑی ہے, عقیدے ان کے خراب ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کو بھی سلام یاد نہیں ہوگا. آپ ان سے پوچھ لو کہ تمہیں سلام آتا ہے؟ ایک کو بھی صحیح طریقے سے سلام یاد نہیں ہوگا. اگر 4 شعر بھی سنا دے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, تیرا عقیدہ کیسا ہو گیا؟ اللہ اکبر, تو کیسی مصطفیٰ جان رحمت کی عاشقہ ہے, تو کیسی میرے نبی سے محبت کرتی ہے. تجھے نبی پہ سلام پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جمعرات آتی ہے, اللہ اکبر, تو اپنے بچوں کو بھیجتی ہے کسی ملا جی کو بلا کر کے لے آ, لال فاتحہ لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تجھے تو اتنا کامیاب ہونا چاہیے تھا, تجھے تو اتنا آنا چاہیے تھا, کسی ملا جی کو تلاش نہ کراتی, بلکہ جمعرات کے دن, پیر کے دن تو جب چاہتی خود ہی فاتحہ لگا کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیتی. لیکن خود نہیں کرے گی, پیر فقیر کے چکر میں پڑی ہے, کرنے کرانے میں پڑی ہے. بہت اچھا. شادی کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی دھیان ہے اس کا, بولے ایسا میاں مل جا جو میرے داماد کا میری طرف پورا دماغ ہو جا, میری بیٹی کو سمجھے, اپنے ابا کو بالکل نہ سمجھے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی کے بعد سب سے پہلے یہی ہے کہ داماد کو چھین لوں. تو نے پیدا کیا داماد کو, اس سے پوچھ جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا کتنا درد ہوتا ہے جب تیری بیٹی کی وجہ سے اس کا بیٹا 100 روپے کی چیز بھی بازار سے لے کر کے آتا تو اپنی ماں سے چھپا کے لا رہا ہے. تیری وجہ سے, تیری بیٹی کی وجہ سے. تو نے ٹیوشن دیا غلط اپنی بیٹی کو, اور کتنی مائیں ایسی ہیں ان کے ٹیوشن نے ان کی بچیوں پہ طلاقیں پڑھوا دی. صحیح بات ہے. یہ پیر فقیر کے چکر میں مت پڑو, اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھاؤ. ان کے سامنے رونے سے کوئی تمہاری پریشانی کا حل نہیں ہوگا. 2 آنسو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گرا کے تو دیکھ, تیری قسمت کے فیصلے ہو جائیں گے. جہاں رونا چاہیے وہاں نہیں رو رہی. میاں کے سامنے خوب رو رہی ہے, میاں بیٹا نہیں سننی ہے, کوئی تعویذ دے دو. تو نے کسی کا بیٹا چھینا تو تیرا بیٹا بھی تو چھینا جائے گا. اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب تیری بیٹی کے ساتھ جا کے کہیں اور جا کے رہ رہا ہے. آج تیری بہو تیرے بیٹے کو لے کے جا رہی ہے تو جیسی کرنی ویسی تو بھرنی ہے.
تھا تو کسی دوسرے کا کیا گھر بگاڑے گی؟ تیرا بھی کوئی کہیں گھر بگاڑ دے گا. اس لیے یہ جو ہے نا یہ میاؤں کے چکر میں مت پڑو. یہ تعویذ بانٹ رہے ہیں کہ ایسا تعویذ دیں گے بند ہو جائے گی. آدمی کو بس اپنی تو دکان کی پتہ نہیں, وہ دوسرے کے دکھ سے, اپنے دکھ سے پریشان نہیں, دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. مفتی صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی, میرا پڑوسی 1 سال پہلا بڑا غریب تھا, 2 نمبر سے لا رہا, پتہ نہ کہاں سے پیسہ لا رہا. حضرت اس نے حسن پور میں 2 پلاٹ لے لیے, حضرت مکان بہت اونچا بنا دیا, پتہ نہیں پیسہ لا کہاں سے رکھا ہے. دوسرے کا حساب لگانے والے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو محنت تو کر, اللہ تجھے بھی دے گا نا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسلمان کے حالات ہو گئے ہیں کہ چوراہوں پہ اللہ اکبر اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے کی بات کرتا ہے, چغلی غیبت کرنے کی بات کرتا ہے, تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. آج تہمت لگانے کو اتنا آسان سمجھتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کسی پر تہمت لگاؤ گے تو سزا یہ ہے تمہارے 80 کوڑے مارے جائیں گے. کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. قرآن کا فیصلہ ہے. اے میری بہنوں, ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال نہ کرو. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, ایک دوسرے بھائی کے بارے میں غلط خیال نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اسے دے رہا ہے, اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ سے مانگ تو صحیح, مسلح بچھا تو صحیح, اپنے آپ کو تیار تو بھی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھی رب کا فرما بردار بن جا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ تجھے بھی عطا کر دے گا. مانگنے کا قرینہ دیکھ لے, مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو, ہو سکے تو اللہ اکبر ایک دوسرے کا دست و بازو بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک دوسرے کے بارے میں یہ مت کہو کہ 2 نمبر کے پیسے سے مالدار ہو گیا. ہمارے نبی تو یہ کہتے ہیں ظن المؤمنین خیرا. مسلمان کے بارے میں غلط گمان نہ کرے, اچھا گمان کرے. اگر کوئی مالدار ہو رہا ہے تو یہ مت کہ 2 نمبر کا پیسہ آ رہا ہے, یہ کہ محنت کر رہا ہے اللہ نواز رہا ہے, محنت کر رہا ہے اللہ نواز رہا ہے. اچھا گمان کر, غلط گمان نہ کر. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک دوسرے کا دست و بازو بن جاؤ. اگر تیرے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا, اللہ اکبر کبیرہ, اسی بیوہ عورت کا دست و بازو بن جا, اس یتیم کے بچوں کا دست و بازو بن جا. یتیم بچوں کی مدد کرنے لگ, بیوہ کی مدد کرنے لگ. جتنا ہو سکے اللہ تجھے دیتا جا, تو بانٹتا جا. اس لیے کہ خزانے اسی کو ملتے ہیں جو تقسیم کرتا ہے. کنجوسوں کو دولت سے فائدہ نہیں ہوتا. سخی لوگ یہاں بھی زندہ رہتے ہیں, بعد مرنے کے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج دنیا میرے سرکار عطا رسول غریب نواز کو سلام کر رہی ہے. کوئی پرائم منسٹر بن جائے لیکن سلام میرے غریب نواز کو وہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ غریب نواز غریبوں کو نوازنے کا نام ہے. غریب نواز نے غریبوں کو نوازا ہے, غریب نواز نے بے سہاروں کو سہارا دیا ہے. ہندوستان پہ راج کر کے انگریز جب اپنے ملک بھاگے, اللہ اکبر کبیرہ, وہاں جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم نے ہندوستان میں حکومت کی, حکومت کرنے کے بعد تم نے ہندوستان میں کون سا عجوبہ دیکھا, اللہ اکبر کون سا کرشمہ دیکھا, اس کو بتایا جائے. انگریزوں نے کہا تھا ہم نے کرشمہ نہ اللہ اکبر آگرہ میں تاج محل کی شکل میں دیکھا, نہ لال قلعے کی شکل میں دیکھا, نہ قطب مینار کی شکل میں عجوبہ دیکھا, بلکہ ہم نے ہندوستان کے ایک صوبہ راجستھان میں, راجستھان کے ایک شہر اجمیر شریف میں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجمیر کو اجمیر نہیں اجمیر شریف کہنا چاہیے. اللہ اکبر. انگریز کہتے تھے ہم نے ہندوستان میں حکومت کی ہے, ہم نے راجستھان کے اجمیر شریف میں دیکھا, وہاں ایک قبر میں فقیر لیتا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا وہی کرشمہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ فقیر جب ہندوستان کے زمین کے اوپر رہتا تھا وہ تب بھی حکومت کرتا تھا, آج قبر میں لیتا ہے. وہ قبر سارے ہندوستانیوں پر راج کر رہی ہے. راج, وہ قبر راج کر رہی ہے. خواجہ کا ہندوستان, عاشقان خواجہ. آج تم فیصلے کرو گے یہ پڑھا جائے گا, تم ڈیسائیڈ کرو گے یہ نہیں پڑھا جائے گا. ارے تم کون ہوتے ہو نادانو ڈیسائیڈ کرنے والوں؟ میرے غریب نواز جو چاہیں گے وہ پڑھا جائے گا. وہ چاہیں گے تو پڑھا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو وہ چاہیں گے وہ پڑھا جائے گا. تمہاری تو خیر بھی نہیں ہے, تم اپنی آخرت کے بارے میں سوچو. عزیزان ملت اسلامیہ, بس آپ سے صرف اتنا یہ کہنا ہے, اگر کوئی یتیم رہتا ہو پڑوس میں تو اس کا دست و بازو بن جاؤ, کوئی بیوہ ہو تو اس کا دست و بازو بن جاؤ. اللہ نے دولت دی ہے تو اسے بانٹنے کا کام کرو, جوڑنے کا کام مت کرو. یہ کسی کے کام نہیں آنے والی. جتنا اس کو مطلب کیا ہے لٹاتے جاؤ گے اتنی ہی عزتیں پاتے جاؤ گے, اور لٹانے سے کم نہیں ہوتا. مدرسہ آؤ, حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب قبلہ سے کہو اگر کوئی بچہ غریب ہو تو ہمیں دے دیجئے. ہمارے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا ہم لینا چاہتے ہیں مدرسے کا. کوئی یتیم بچہ آپ کو یہ بتائیں گے, اس کا تجھے خیال رکھنا ہے. رمضان شریف میں جب رمضان شریف کے بعد عید آئے, 2 بچوں کو کپڑے بنائے تو ایک مدرسے میں جس سے تو نے گود لیا ہے اسے بھی کپڑے بنا دے. جب 2 بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے کر کے آئے, مدرسے میں جس کو تو نے گود لیا ہے اسے بھی لا کے دے دے. جب دونوں بچوں کو پیسہ دے تو اس بچے کی گود جیب میں لا کے بھی پیسہ ڈال دے جس کو تو نے مدرسے میں گود لیا ہے. ممکن ہے تیرے مرنے کے بعد تیری جائیداد پہ, تیری مطلب تیرے سامان پہ, تیری زمین پہ, تیرے مکان پہ, تیری دکان پہ سانپ کی طرح پھنا تان کے تیرے دونوں بیٹے بیٹھ جائیں. کوئی تیرے لیے دعائے مغفرت بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکے, لیکن جسے تو نے مدرسے میں گود لیا ہے نا, اللہ اکبر, جس کا تو مدرسے میں خیال کرتا تھا, یہ کہیں بھی جائے گا, اللہ اکبر, یہاں سے نکل کے جب یہ حسن پور حضرت کے ادارے میں جائے گا, وہاں سے نکل کے اور آگے جائے گا, اور جب فارغ ہو کر کے اسلام کا مبلغ بن کے, ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بن کے جب اللہ اکبر اسلام و سنیت کی اشاعت کرے گا, یہ کہیں بھی رہے گا, وہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے اپنے بیٹے تو تیرے لیے دعا نہیں کریں گے, لیکن یہ بچہ تیرے لیے دعا کرے گا. تو ہو سکے تو مدرسہ آؤ, ایک بچے کو گود لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارے گھر جو آتے ہیں وہ تمہارے مہمان ہوتے ہیں, اور جو رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. زور سے بولو, کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. رسول اللہ کا ادارہ براولی میں ہے, یہ چشمہ فیض مصطفیٰ تمہارے سینوں پہ جاری ہے. اپنے کٹورے بھر لو, اپنے خالی کاسے بھر لو, اپنے دامن اللہ اکبر اس مدرسے رضائے مصطفیٰ سے جا کے بھر لو. خوب اپنے بچوں کو یہاں داخل کرو. یہ مدرسے ہیں, یہ دین کا قلعہ ہے, یہ ہے تو تم ہو. یہ جو مدرسے ہیں نا, یہ مثل سانس ہے ہماری, جس طرح ہماری سانس ہے نا اسی طرح یہ مدرسے ہیں. جب سانس بند تو انسان بند, سانس ختم تو انسان مردہ ہے. اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تم مردہ ہو جاؤ گے, مردہ. حکمائے اسلام فرماتے ہیں کہ جس برادری میں, جس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عالم نہ ہو, وہ زندوں کا قبیلہ نہیں ہے, وہ مردوں کا قبیلہ ہے, مردوں کا. افسوس تیرے خاندان میں ڈاکٹر بھی ہے, وکیل بھی ہے, ماسٹر بھی ہے, لیکن رسول اللہ کی دین کا کوئی عالم نہیں, آقا کی شریعت کا کوئی عالم نہیں. اگر زندہ ہونا چاہتے ہو تو تم بھی ایک بیٹے کو مدرسے میں لا کے ڈال دو, یہاں بھی زندہ ہو جاؤ گے, وہاں بھی زندہ ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما.